آج 4 محرم ہے، اس غریب کا ذکر کریں جس کو کوفے کے بازار میں تنہا گھوڑے کے ساتھ باندھ کے، زادارو بہت بڑے مظلوم ہیں حضرت مسلم ابن عقیل۔ مسلم ابن عقیل کی عظمت اس ایک جملے سے ہی کافی ہے کہ حضرت نے فرمایا تھا اپنے خط میں کوفیوں کو، میں اپنا بھائی مسلم بھیج رہا ہوں، اس کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، اور میرا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اور رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ مسلم کی عظمت دیکھیں، جن کا ہاتھ حسین کا ہاتھ تھا، اور وہ ہاتھ اتنا بعظمت تھا جب کوفہ میں آئے تو 18,000 مشہور روایت کے مطابق اس ہاتھ پہ بیعت کرنے والے آ گئے۔ ان مسجد کوفہ میں 18,000 نمازی حضرت کے پیچھے تھے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے مختلف انداز اور مختلف اندازوں سے جو کوفے والوں کو ڈرایا گیا، اس سے انہوں نے اپنی بزدلی دکھائی اور بے ایمانی دکھائی کہ جو مسجد کوفہ میں نماز مغرب میں 18,000 تھے، نماز عشاء میں تھوڑے بچ گئے، نماز عشاء کی دعا ختم ہوئی تو 1-2 بچے، جب حضرت سلام پڑھ کے پیچھے ہٹے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک ہانی بن عروہ انہیں پہلے مار دیا گیا تھا چھڑیوں سے۔ ہانی بن عروہ جن کے پاس حضرت جن کے گھر میں رہتے تھے، ان کو، وہ سردار کوفہ تھے، ان کو بلوا کے عبید اللہ ابن زیاد نے منہ پہ چھڑیاں مار مار کے شہید کر دیا تھا، اور باقی لوگ کچھ قید کر دیے گئے تھے، جیسے مختار تھے، حبیب ابن مظاہر تھے، یا اس طرح کی جو ہستیاں تھیں وہ کچھ قید کر دیے گئے تھے۔ جو مخلصین تھے وہ تو تھے، اور وہ کربلا میں بھی پہنچے تھے۔ کہتے ہیں نا کوفی لا یوفی، ضروری نہیں ہے کہ ہر کوفے والے کے لیے یہ ثابت ہو۔ بہت سارے کوفی ایسے تھے اور بہت سارے سردار ایسے تھے جو اپنی پوری رعایا اور اپنی پوری فوج کو تو کربلا میں نہ لے جا سکے، لیکن خود مولا حسین کے پاس کربلا میں پہنچ گئے تھے۔ لیکن بہرحال جو بے وفا تھے وہ تھے ہی تھے، کیونکہ وہ 18,000 کوفے کے تھے، وہ سارے حضرت کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ کسی کی ماں لینے آ گئی، کسی کی بہن لینے آ گئی، کسی کے گھر والے لینے آ گئی کہ تمہیں کیا لینا دینا، مسلم جانے اور یزید جانے۔ یہی وہ سخت جملہ تھا جس نے حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا کر دیا۔ باہر نکلے، کوئی نہیں ہے، جیسے کوفے میں چل رہے تھے کہ جس کا کوئی بھی ماننے والا یہاں نہیں رہتا، گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں، رات کا ٹائم ہے۔ ایک جگہ حضرت گزر رہے تھے کہ دیکھا ایک دروازے پہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کا نام طوع ہے، وہ کھڑی ہے اپنے بیٹے کے انتظار میں۔ حضرت وہاں کچھ دیر کے لیے رکے اور اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا مل سکتا ہے۔ وہ اندر گئی اور پانی لے کے آئی۔ حضرت نے پانی پیا اور وہ اندر پیالہ رکھنے کے لیے گئی اور دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی تو دیکھا کہ جس جوان کو پانی پلایا تھا وہ تو ویسے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، اے جوان، تیرے لیے رات کے وقت مناسب نہیں ہے کہ تو میرے دروازے پہ کھڑا ہو، تیرا اس بھرے گھر میں کوئی گھر، بھرے کوفے میں کوئی گھر نہیں ہے۔ اس وقت مسلم ابن عقیل نے کہا، کدھر جائے وہ جس کا بھرے کوفہ میں کوئی نہ بچا ہو۔ تو کہا، تم کون ہو جس کا پورے کوفہ میں کوئی نہیں ہے؟ چونکہ وہ جانتی، نام تو سنا ہوا تھا بیویوں نے، لیکن انہوں نے زیارت تو نہیں کر پائی تھی نا حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ تو حضرت نے فرمایا، انا مسلم ابن عقیل سفیر حسین ابن علی، میں حسین ابن علی کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ تو وہ مومنہ تھی، تڑپنے لگی، کہا، مجھے معاف کیجئے گا مولا، آپ کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے، اندر تشریف لائیے، میں آپ کے لیے آپ کی مہمان نواز بنتی ہوں۔ تو حضرت نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کھانا پیش کیا، لیکن حضرت نے نہ کھایا، عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رات میں جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا
علی مولا آئے ہیں، چچا حمزہ آئے ہیں، رسول اللہ آئے ہیں، جعفر طیار آئے ہیں، فرماتے ہیں مسلم ابن عقیل اب تیری شہادت کا وقت قریب ہے۔ عزادارو اٹھے اور نماز صبح پڑھی، اور باہر اس کا بیٹا، اس نے بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے سے قسمیں تو لیں، لیکن وہ چونکہ بدطینت تھا اس نے جا کے بتا دیا، اور محمد بن اشش 500 فوجیوں کے ساتھ جو گھوڑوں پہ سوار تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو اس کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکلے کہ میں آپ کے گھر کو جنگ کا ماحول نہیں دینا چاہتا، کہیں یہ آگ نہ لگا دیں۔ پس عزادارو باہر نکلے، ایک نشانہ 500 تیر تلوار تھے، 500 تیر و تلوار جو سوار تھے ان کے پاس تھے، اور ایک تنہا مسلم ابن عقیل تھا۔ لیکن سلام شیر بنی ہاشم پہ جو 500 کو بھی بھیڑوں بکریوں کی طرح اور گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، اور آگے مسلسل پڑھ رہے تھے اور رجز بھی پڑھ رہے تھے۔ اور جب 500 شکست کھا گئے تو اس نے لکھا ابن زیاد کو کہ اور فوجی بھیجو۔ اس نے کہا 500 ایک کے مقابلے میں گئے اور فوجی مانگتے ہو؟ تو اس نے آگے واپس جواب بھیجا، تو نے کوئی کوفے کے کسان کے مقابلے میں تو نہیں بھیجا، یہ تو حسینی شیر ہے جس کے مقابلے میں بھیجا گیا۔ اور فوجی آئے، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، ہاتھوں میں آگ برساتی لکڑیاں، کسی کے ہاتھوں میں پتھر، اوپر سے بھی ظلم ہو رہا ہے، نیچے سے بھی تیر تلواریں لگ رہے ہیں۔ جرم یہ ہے کہ وہ حسین کا سفیر ہے، وہ ہدایت کا پیغام لے آنے والا ہے۔ بس عزادارو لیکن کوئی حضرت مسلم ابن عقیل کے قریب نہیں آ رہا تھا، جو آتا اسے کاٹ کے رکھ دیتے، یہاں تک کہ دھوکہ دیا گیا۔ پیچھے جہاں حضرت جنگ کر کے پیچھے ہٹ رہے تھے تو پیچھے گڑھا کھودا گیا، اوپر کوئی خس و خساک ڈال دیے گئے کہ پتہ نہ چلے کہ گڑھا ہے یا نہیں۔ حضرت جیسے پیچھے ہٹے اس گڑھے میں گر گئے، اوپر سے ظالموں نے ہجوم کر لیا، لیکن پھر بھی قریب کوئی نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ایک ظالم نے بڑھ کے، جو محمد بن اشعث تھا، اس نے حضرت کو امان دی کہ ہم آپ کو امان دیتے ہیں، آپ باہر آ جائیں۔ حضرت نے جب امان کی بات ان سے قسم اٹھوائی، لیکن وہ قسموں اور امان کے ان کے ہاں تو دین تھا ہی نہیں، وہ تو دنیا کے کتے تھے۔ جیسے حضرت نے ان کی امان پہ یقین کیا، بڑھ کے انہوں نے تلوار کو کھینچ لیا، تلوار کا نکلنا تھا، حضرت کے ہاتھ سے جانا تھا۔ حضرت نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت کسی نے یہ طنا دیا، مسلم جو اتنا بڑا مشن لے کے آتا ہے وہ ان زخموں سے روتا تو نہیں ہے۔ فرمایا میں اپنے زخموں سے نہیں رو رہا، میں ان تیر و تلواروں کے لگنے سے نہیں رو رہا، میں تو رو رہا ہوں کوئی ہوتا جو میرے حسین کے پاس جا کے بتاتا مولا کوفے نہ آنا، کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے، کوئی ہوتا جا کے بتاتا۔ میں نے تو لکھ دیا تھا کہ مولا کوفے آؤ، لیکن کوفے کے حالات یکسر بدل گئے۔ عزادارو ادھر پھر حضرت کو ایک کھچر پہ بٹھا کے لے جایا گیا دارالامارہ میں۔ وہ ظالم بیٹھا ہوا تھا، ابن زیاد ابن مرجانہ کتا حرام زادہ جو وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا مسلم تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام نہیں کیا۔ یہ وہ جواب تھا جو آج تک مسلم کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ فرمایا الحسین الامیر امیر لی سوال حسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے، اگر میرا کوئی امیر ہے تو وہ حسین ہے، تو کون ہوتا ہے میرا امیر بننے والا؟ تو آج بھی مسلم کو امیر مسلم کہتے ہیں، جنہوں نے حسین کو اپنا امیر سمجھا ان کے اپنے نام کے ساتھ بھی امیر لگا ہوا ہے۔ بس عزادارو حضرت پہ تیر تلواریں لگی ہوئی تھیں، ایک تلوار حضرت کے چہرے پہ بھی لگی تھی جس سے ہونٹ کاٹ گئے تھے اور دانت بھی زخمی ہو گئے تھے اور منہ سے خون آ رہا تھا، اور جب پورے جسم سے بھی خون بہ رہا تھا تو حضرت وہاں جب ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے، اور جس کا خون بہتا ہے اسے پیاس لگتی ہے، اور جسے پیاس لگے وہ پانی مانگتا ہے۔ اے کربلا کا راہی مسلم،
تو نے جب پانی مانگا تو ایک ظالم نے بڑا منافقانہ جواب دیا، لیکن ایک نے اپنے نوکر سے کہہ دیا کہ پانی لے دے پلا دو، وہ پیالہ لے کے آیا، مولا نے اپنے قریب کیا، جیسے ہی ہونٹ لگائے تو ہونٹ تو کٹے ہوئے تھے، اس میں خون آ گیا، حضرت نے اڈیل دیا۔ دوسری دفعہ ایسا ہوا، تیسری دفعہ ایسا ہوا، بالآخر کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا نا، جو کربلا کا راہی ہوتا ہے وہ پیاسا ہی شہید ہوتا ہے۔ میرے مقدر میں اب پانی نہیں ہے، بس عزادارو۔ پھر اس ظالم نے حضرت سے مختلف باتیں کی، لیکن حضرت نے اپنا اہتمام حجت جو اس تک تھا وہ پہنچایا۔ اس ظالم نے کہا کہ تم یہ فساد کرنے آئے ہو اور فتنہ برپا کرنے آئے ہو، لیکن حضرت نے فرمایا فتنہ کرنے والا تو تو ہے، بے نمازی اور شرابی تو ہے، میں تو حسین کا الچی ہوں، میں تو حسین جو ہدایت کا چراغ ہے، جو نجات کی کشتی ہے، اس کا سفیر بن کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا ان لوگوں میں سے کہ تم میں کون ہے جس کو مسلم نے ضرب لگائی ہوئی ہے؟ تو ایک لانتی بڑا جسے حضرت مسلم نے قہری ضرب لگائی تھی، وہ بڑا بڑے غصے میں تھا کہ میں قتل کروں گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ مجھے شہید کریں گے تو اس کے بعد پورے مجمع پہ نگاہ دوڑائی، کہا کوئی ہے جو میری وصیت سنے اور وہ وصیت آگے کسی کو نہ بتائے؟ تو عمر ابن سعد جو سلامتی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس سے کہا، عمر ابن سعد نے وصیت کرتے ہیں تو سن لو جا کے، اور ایک طرف سے کوئی واسطہ بھی ان سے بنتا تھا نسبی، تو حضرت نے اسے علیحدہ بلایا، 3 وصیتیں کی۔ ایک وصیت یہ کہ میرے اوپر کچھ قرض آ گیا ہے، میری زرہ بیچ کے وہ قرض ادا کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری جب مجھے شہید کر لیا جائے تو میری لاش کو سنبھال کے دفن کر دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے مولا کو خط لکھنا کہ میرا مولا کوفے میں نہ آئے، کوفے کے حالات صحیح نہیں ہے۔ اور یہ لانتی واپس وصیتیں سن کے آیا تو اس نے ابن زیاد کو بتا دی، لیکن ابن زیاد نے کہا تو کتنا بے حیا ہے، اس نے تمہیں امانت دی ہے اور تو ان کے منہ کے سامنے امانت میں خیانت کرنے والا ہے۔ پس عزادارو، حضرت مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، وہاں کہا گیا کہ اپنا سر جھکاؤ، فرمایا میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ ظالم نے تلوار چلائی، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ ذرا پوچھنا زہرا سے جو جنت البقیع چھوڑ کے اپنے حسین کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، نیچے چادر بنائی ہوگی نا، میرا مسلم آ رہا ہے۔ عزادارو، مسلم کا سر تن سے جدا کر کے دارالامارہ کی چھت سے نیچے ڈال دیا گیا۔ کون تھا سنبھالنے والا؟ کون تھا سہارا دینے والا؟ کوئی نہ تھا۔ عزادارو، سر کو دارالامارہ، سر کو کوفے کے صدر دروازے پہ لٹکا دیا گیا اور 2 گھوڑے منگائے گئے جن کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے مسلم کے پاؤں میں باندھ کے کوفے میں پھر آیا گیا۔ ہانی بن عروہ اور حضرت مسلم کو کوفے کے بازار میں پامال کیا جا رہا تھا، اور 2 کوفی مکے جا رہے تھے، راستے میں مولا حسین نے انہیں کوفے سے آتے دیکھا، فرمایا عباس ان کو روکو اور کوفہ کی کوئی خبر لو۔ مولا عباس ان کو مولا حسین کے پاس لے کر آئے، انہوں نے مجمع پہ نگاہ ڈالی، کہا مولا ہمارے پاس خبر تو ہے لیکن اکیلے سنانے کی ہے۔ حضرت نے فرمایا سنا تو یہ سارے اپنے ہی تو بیٹھے ہیں، ان سے کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا جب ہم کوفہ سے نکلے تو کوفے کے بازار میں مسلم کی لاش کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کا سر کاٹ کے دروازے پہ لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ سننا تھا، آواز آئی انا للہ و انا الیہ راجعون، عقیل کی اولاد تمہارا حصہ ہو گیا، تم اب چلے جاؤ۔ لیکن عقیل کی اولاد نے کہا مولا جس راستے پہ مسلم گیا ہے ہم بھی اسی راستے پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خیمے میں آئے اور بی بی زینب سے فرمایا بہن ہمارے ساتھ مسلم کی بچی سفر کر رہی تھی،
ذرا انہیں تو بلاؤ۔ تاریخ نے ان کا نام عاتقہ لکھا۔ بی بی عاتقہ جب آ گئیں، وہ ہم سن تھی بی بی سکینہ کے، جہاں سکینہ کو بٹھاتے تھے وہیں حضرت عاتقہ کو بٹھایا، بٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بی بی زینب سے فرمایا ہم نے فلاں جگہ گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے بھی لے آؤ۔ بی بی عاتقہ کو مولا حسین نے گوشوارے بھی پہنائے۔ آل محمد کی بچی تھی، سمجھ گئی میرے بابے کو خیر نہیں۔ کہا ماموں یہ حال تو یتیموں سے کیا جاتا ہے، میرے بابے کو خیر تو ہے۔ فرمایا ہاں بیٹی آج کے بعد میں تیرا بابا ہوں۔ عزادارو یہ حال سکینہ دیکھ رہی تھی۔ جو بچی یتیم ہوتی ہے اسے گودی میں بٹھایا جاتا ہے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے قربان جب عشر عاشور سکینہ یتیم ہوئی، دیکھ رہی ہوگی کون آئے گا میرے سر پہ ہاتھ رکھنے۔ آیا تو بابے کا قاتل آیا، جس نے تماچے مارے، جو بابے نے در پہنائے تھے وہ بھی چھین لیے۔ سکینہ کی آواز آئی بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی مجھے مارے جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔